حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ کچھ علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور کچھ علماء نے اس مسئلے پہ خاموشی اختیار کی ہے اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے، اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین جیسے امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن حجر حیثمی و امام قرطبی و حافظ حشام ابن نصیر الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق محدث دہلوی و صاحب الاقلیل مولانا عبد المجاہر مدنی وغیرہ اتیادی علیہ رحمہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء مقتدین کا مسلک ہے، لیکن علماء متأخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام دادا پردادا آدی حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں۔ ان حضرات نے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متأخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ حضور کے ماں باپ اور باپ دادا سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرا یہ کہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ ان لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمانی پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا۔ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود کمزور ہے، مگر اس کی سندیں بیان والوں کا سلسلہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے دروازے کو پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو متقدم پر چھپا رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متأخرین پر ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل لکھے ہیں۔ اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و الم میں ڈوب گئے، رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس آئے۔ واپس تشریف لائے تو خوش اور مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو خوشی مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا بند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ الاشباع بن نظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور وہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے، ایک سوکھا پیڑ زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ پیڑ
اگر یہ پیڑ سوکھ گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ پیڑ ہرا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا عقل کے حساب سے محال ہے، نہ شرع کے حساب سے، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے کچھ مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے، آڑے آ سکتی ہے؟ جس حدیث میں آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، تو یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی مہینے پہلے کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خدا بند تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں عطا فرمائی کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ احزاب یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی علیہ رحمہ اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل و بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خدا بند تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔